بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن پر کربلا کے حوالے سے خصوصی پروگرامز کے ساتھ اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کربلا ایک ایسا لازوال واقعہ ہے، ایک ایسی بے مثال قربانی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک ایسی اندوہناک داستان بھی ہے کہ چشم فلک نے ایسی قربانی، ایسی داستان اور اس طرح کا واقعہ نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ یہ بعد میں کبھی وقوع پذیر ہوا۔ زہرا کے لال کی قربانی نہ صرف اسلام کو بقا فراہم کر گئی، بلکہ بہت سی ایسی جہتیں اور بہت سے ایسے پہلو اس عظیم قربانی سے انسانیت نے حاصل کیے کہ اب تک کربلا کا یہ فیض جاری ہے۔ ناظرین، انسانی زندگی ایک چلتا ہوا دریا بھی ہے، تاریخ بھی ہے، اور انسانی زندگی جب آگے بڑھتی ہے تو ترقی و عروج بھی دیکھتی ہے۔ کربلا نے انسانیت کو کیا عطا کیا، اس پر تو گفتگو بہت ہوتی ہے۔ آج ہمارا خاص موضوع ہے کہ کربلا نے ادب کو اور پھر اردو ادب کو کیا عطا کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی قوم، کوئی معاشرہ، کوئی ملک، کوئی خطہ ادب کے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتا، اور یہ معاشرے کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ بات ادب پر ہوگی، لیکن اردو ادب کے حوالے سے یقیناً بنیادی گفتگو ہوگی۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے عہد کے بہت بڑے ادیب، شاعر، نقاد موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف پیش کرنا چاہوں گا جناب افتخار عارف صاحب کا۔ آپ کو کون نہیں جانتا، ادب کا میدان ہو، آپ بلا شبہ اس وقت دنیائے اردو میں تو ادب کی سب سے بڑی شخصیت ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، ادیب ہیں، اور سب سے بڑا میں جو پہلو ہے وہ کہوں گا کہ معاشرے کی تربیت کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب محمد حمید شاہد صاحب موجود ہیں۔ آپ ہمارے ملک کے نامور فکشن رائٹر ہیں، سیرت نگار بھی ہیں اور نقاد بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب شکیل جاذب صاحب۔ آپ ادیب ہیں، بہت خوبصورت شاعر ہیں، اور شاعری کا کوئی بھی میدان ہو آپ اس وقت ہمارے ملک میں صف اول میں آتے ہیں۔ جناب افتخار عارف صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میں نے جیسے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے کہ کوئی بھی معاشرہ ادب کے بغیر اور ادبی قرینوں کے بغیر اس طریقے سے پروان نہیں چڑھ سکتا جیسا کہ ایک انسانی معاشرہ اپنی ویلیوز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ خود کربلا نے ادب کو کیا دیا اور ادب کو کیسے سنوارا، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عادل صاحب، جو آپ نے تمہیداً جو باتیں کہیں اس میں بہت سے پہلو نکلتے ہیں گفتگو کے۔ میرے دوست جو ساتھ تشریف فرما ہیں وہ اس پہ گفتگو کریں گے یقیناً۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ واقعات کربلا یا جو ہے وہ ایک اس کا اختصاص ہے کہ دنیا میں ایک واقعے کے اطراف جتنا ادب تخلیق کیا گیا، ادب کے طالب علم کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ، جس کے اطراف، جس کے بالکل صحیح، اتنی تحریریں اور تخلیقی سطح پر اتنا کام ہوا ہو جتنا کربلا کے حوالے سے۔ کربلا کا واقعہ مشرق وسطیٰ میں ہوا تھا اور گویا عرب معاشرے میں ہوا تھا۔ عربی زبان میں بڑے شاعر ہوئے اور وہاں اس واقعے کی بہت سی دلیلیں ہیں، خاص طور پر جو شعراء ہیں، فرزدق ہے، اسماعیل ہمیری ہیں، کمیت اسدی ہیں، دیبل خزائی ہیں۔ پھر دوسری بڑی زبان ہے فارسی، وہاں محتشم کاشی ہیں، ملا حسن کاشانی ہیں، مقبل ہے، پھر بعد میں سنائی کے ساتھ وصال شیرازی ہیں، اور یہاں تک کہ عہد جدید میں شہریار تبریزی۔ مگر جو بات اور جو کام اردو میں ہوا
اردو زبان کے اپنے آغاز ہی سے جی جی کربلا کے حوالے سے، حمد اور نعت کے حوالے سے، یعنی اگر آپ پہلا صاحب دیوان شاعر جو ہے قطب قلی شاہ، اس سے اگر آپ شروع کریں تو اس وقت سے لے کر اور یہاں جو تشریف فرما ہیں شکیل جازف صاحب تک، آپ اگر فہرست بنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سب نے اس واقعے پر اظہار خیال کیا ہے، اور اس پہ جب گفتگو ہوگی تو گفتگو کریں گے۔ اور بیٹھے ہوئے ہیں یہاں حمید شاہد، یہ بتائیں گے کہ کربل کتھا جو اردو کی ایک بہت ہی سگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، جو روضۃ الشہداء ایک کتاب تھی کمال الدین حسین علی کی، جس میں پہلے روایتوں کو یکجا کر کے روضہ خوانی جس کو آپ کہتے ہیں کہ نثر میں اور شعر میں پڑھے جاتے تھے عہد قطب شاہی میں، اور دکن کا جو زمانہ ہے وہ پھر شعر کی صورت میں، مرثیے کی صورت میں ہاشم نے اور مرزا نے اور مسکین نے، خود قطب قلی شاہ نے بھی ایسی شاعری کی۔ اور نثر میں بھی جو روضہ خوانی ہوتی تھی، روضہ خوانی یہ ہوتا تھا کہ واقعات کربلا جو مقاتل میں لکھے گئے تھے ان کو گویا ممبر رکھ کر اور اس پہ بیان ہوتا تھا۔ اور یہ جو موجودہ طرز خطابت ہے یہ تو بہت بات کی ہے، بالکل جو شروع میں تو کوئی زیادہ تر مرثیہ خوانی ہوتی تھی اور روضہ خوانی ہوتی تھی، اور وہ لحن میں پڑھی جاتی تھی، اور موجودہ طرز ذاکری بعد میں۔ اور روضہ خوانوں نے دستی تحریریں موجودہ عہد میں کربلا پر نثر میں بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں۔ حمید شاہد صاحب جی جناب حمید شاہد صاحب، جیسے ابھی افتخار عارف صاحب نے کہا، اردو کی تو داستان ہی کچھ ایسے لگتا ہے کہ کربلا سے شروع ہوتی ہے، اور نثر ہو اور شاعری، اور پھر نثر کے حوالے سے بھی ابھی آپ نے نام لیا کربلا کتھا کا، یہ سلسلہ پھر کس طرح آگے بڑھتا ہے، اور کربلا نے اردو ادب کو پھر کیا کیا فیض عطا کیا؟ کربلا نے سب سے پہلے تو ہماری زبان کو ایک تہذیب دی ہے۔ واہ! یعنی دیکھیے، زبان جو کچھ قبول کرتی ہے وہ یوں نہیں ہوتا کہ آپ نے لغت کے اندر کچھ لفظ رکھ دی اور وہاں سے اٹھا کے آپ لے آئیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے سینوں میں پہنچتی ہے روایت ایک، بالکل سر، پھر آپس میں مکالمہ ہوتا ہے اس کا افراد کے ساتھ، افراد کا ایک عہد کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، پھر زمانوں کا مکالمہ ہوتا ہے۔ واہ! تو 1400 سال سے ایک مکالمہ ہوا، وہ مکالمہ ہمارے سینوں کے اندر سے ہوتا ہوتا وہ ہم تک پہنچا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ کتنے ہی لفظ ہیں جو کربلا کی عطا ہے۔ ایک پوری غم کی تہذیب ہے، ایک پوری دکھ کی تہذیب ہے، ایک پورا سلیقہ ہے جسے ہم زندگی کو بتانے کے بارے میں، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، صرف یہ نہیں ہوا کہ زبان کی ان سطحیں تھیں، انہوں نے کچھ اور چیزیں، اخلاقیات بھی دے دی۔ سب سے بڑی اخلاقی پیمانہ یہ دے دیا کہ افراد کی زیادتی جو ہے، افواج کی زیادتی جو ہے، اور دوسرے مقابلے میں کم افراد اگر ہوں اور انہیں طے کر دیا جائے تو شکست اور فتح کا اس سے فیصلہ نہیں ہوگا، بالکل اس کے لیے کچھ اور پیمانے۔ واہ واہ! تو یہ تہذیب دے دی زبان کو بھی، یہ تہذیب دیکھیے جو کربلا ہے اس نے آپ کی پوری تہذیب کو بدلا ہے اور آپ کو ایک شعور دیا ہے، اور یہ سارا کچھ آپ کی زبان کے اندر سرایت کرتا گیا۔ ادب جو ہے، ادیب جو ہے، اس وقت تک متوجہ نہیں ہوتا کسی واقعے کے بارے میں، چاہے وہ کیسا ہی واقعہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا سانحہ آپ کے سامنے ہو جائے، اس وقت تک واقف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ لوگوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر وہ رچ بس کے ایک روایت نہ بن جائے۔ جی بالکل صحیح بات۔ پھر ظاہر ہے وہ مکالمے میں آئے گا، پھر وہ اس منظر کا حصہ بنے گا جسے وہ لکھنا چاہتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ یہ اب دیکھیے کتنی، بالکل افتخار صاحب جو بات کر رہے تھے کہ یہ تاریخ انسانیت کا سب سے الگ واقعہ ہے، بالکل الگ سانحہ ہے جس نے انسانیت کو کتنی سطحوں پہ متاثر کیا ہے۔ بالکل صحیح، تو اس نے ہماری زبان کو بھی اسی طرح متاثر کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم جب شام کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر ادھر بھی جاتا ہے، ہمارا خیال ادھر بھی جاتا ہے۔ واہ واہ! ہم جب فرات کا ذکر کرتے ہیں
تو ہمارا جو یہاں کسی کا پانی رکتا ہے تو ہم اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، تو پھر اس پوری ایک تہذیب ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے گھر کے باہر کربلا مچی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کربلا کو اس کربلا کے ساتھ جوڑ کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل تو یہ پورے جتنے ہیں، خیموں کا ذکر ہو جاتا ہے، اب یہ دیکھیں پیاس کا ذکر ہوتا ہے، بے گھری کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ پوری ایک تہذیب ہے جو آتی ہے۔ اب یہ صرف اتنا نہیں ہوا، اب یہ پوری جو روایت تھی جس نے ہماری زبان کا حصہ ہونا تھا، یہ مختلف سطحوں پہ، مختلف قبیلوں میں جو انسانی سطحیں ہیں، جو دائرے بنے ہوئی ہیں، مثلا فوک لٹریچر کا ایک دائرہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بھی کربلا کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں جو پاپولر لٹریچر کا دائرہ ہے، وہ جناب علی کا نام لیے بغیر ان کی بات مکمل نہیں ہوتی، وہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کا ذکر کیے بغیر ان کی بات مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ جو پورا ایک دائرہ ہے کہ آپ نے پورے سماج کے اندر، اس کی ہر شاخ کے اندر، آپ دیکھیے تصاویر آپ کے سامنے ایران کے اندر سے جب آتی ہیں کربلا کے حوالے سے، اب آرٹ کا پورا ایک سیکشن آپ دیکھتے ہیں جب، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ پوری ایک تہذیب کا حصہ ہو گیا ہے۔ بے شک، یا آپ ان کی خطاطی کو دیکھتے ہیں تو آپ محسوس ہوتا ہے پوری کہ یہ کربلا سے انسپائر ہو رہی ہے۔ تو کربلا نے ہمیں یہ دیا ہے کہ ایک پوری تہذیب دی ہے، اس تہذیب کو ہم لے کے آگے چلیں۔ ظاہر ادیب نے پھر اس تہذیب کو اپنے کاغذ پہ اتارا۔ جناب شکیل جاذب صاحب، یہ کوئی بھی انسانی سوسائٹی ویلیوز کے بغیر آگے نہیں چل سکتی، اور ویلیوز کو عطا کرنا یا ان کو مضبوط کرنا یہ ادیبوں کا کام سمجھا جاتا ہے، علماء کا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن جذبات کی سطح پہ انسان جب انٹریکٹ کرتا ہے تو پھر یہ ادیبوں کا، شاعر ہوں یا نثر نگار ہوں۔ کربلا خود بھی ایک ویلیو سسٹم ہے، انسانی قدروں کا ایک نظام ہے، تو خود ادب جو تخلیق ہوتا ہے وہ اور کربلا، اس کا ایک بڑا مضبوط تعلق آپس میں بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، عابدی صاحب، ابھی افتخار عارف صاحب نے اور حمید شاہد صاحب نے جو جس طرف ذکر کیا۔ اچھا، ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسی سوال کا جواب دیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ اردو ادب پر کربلا کے اثرات، اس پر گفتگو ہے۔ وقفے سے قبل شکیل جاذب صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ ادب انسان کی ویلیوز کو مضبوط کرتا ہے، بلکہ ویلیوز عطا بھی کرتا ہے، اور کربلا بھی خود ایک ویلیوز کا، انسانی قدروں کا نظام ہے۔ تو تخلیقی سطح پر کربلا ادیب کو بہت زیادہ انسپائر کرتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وہ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پہ واقعہ کربلا نے اپنے اثرات نہ چھوڑے ہوں۔ آپ نے جو بات کی، معاشرے کی جب تشکیل ہوتی ہے یا معاشرے کے اندر ایک ویلیوز کا سسٹم بنتا ہے، تو اس میں سب سے اہم جو رول ہے وہ اس معاشرے کے انٹلیکچوئلز کا ہوتا ہے، اس معاشرے کے جو لکھنے والے ہیں، ادیب ہیں۔ بہت حد تک، یعنی آپ ساری تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت حد تک ان حدود کو اور ان قدروں کو متعین کرنے میں آپ کا ادب ایک بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اس میں غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، کس چیز کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، کس چیز کو کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ بہت درست، بہت درست۔ اب یہ چیزیں شاعر کہاں سے لیتا ہے یا ادیب کہاں سے لیتا ہے؟ شاعر اور ادیب کی جو انسپریشنز ہیں وہ دو سورسز ہیں اس کے۔ ایک وہ سورس ہے جو اس کی اپنی کیفیات ہیں، یا اس کی اپنی فیلنگز ہیں، اس کا اپنا ایک خیال ہے۔ دوسرا اس کا جو معاشرہ ہے، اس کا جو ظاہر ہے، جو اس کا خارج ہے۔ اب خارج کے اندر کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی کیفیات کو اور اس کی فیلنگز کو متاثر کرتی ہیں؟ وہ شخصیات ہو سکتی ہیں، وہ واقعات ہو سکتے ہیں، وہ معاشی یا معاشرتی حالات ہو سکتے ہیں ایسے۔ تو ان جب تمام عوامل کا ہم ایک کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں تو
جس چیز نے سب سے زیادہ اثر انداز کیا ہے ہمارے ویلیوز سسٹم کو اور ہماری ایون شاعری کے اندر جو شاعرانہ ویلیوز کی بھی اگر میں بات کرتا ہوں یا ادب کی ویلیوز کی بھی، تو اس میں کربلا جو ہے وہ صرف ایک استعارہ نہیں، اس نے پورا ایک سسٹم دیا ہے میٹافرز کا، استعاروں کا، تشبیہات کا، ایک پورا نظام وہ وضع کرتا ہے۔ جیسے انہوں نے بات کی نا کہ آپ زنجیر کی بات کریں، آپ شام کا ذکر کریں، آپ پیاس کا ذکر کریں، آپ فرات کا، اب یہ الفاظ جو ہیں یہ محض الفاظ نہیں رہے، ان الفاظ کے پیچھے ایک پورا پس منظر جو ہے وہ ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے۔ یعنی ولی دکنی کی اگر آپ غزل کی بھی اگر روایت کی ہم بات کرتے ہیں، اب پھر اس میں وہ ایک اور بات آ جائے گی کہ شاعری جو ہے اس حوالے سے دو طرح سے ہے، ایک تو جو وہ شاعری ہے جو ڈائریکٹلی اس حوالے سے شاعری ہے جس میں بیان ہی واقعہ کربلا کو کیا گیا ہے، رسائی ادب ہے، یا واقعہ کربلا کے جو جتنے بھی کردار ہیں ان کے حضور سلام یا نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ دوسری جو ہماری جنرل شاعری یا عام شاعری ہے یا رومانوی شاعری بھی ہے یا کوئی اور بھی صنف ہے، تو اس کے اندر بھی یہ تشبیہات اور یہ استعارات اپنی پوری قوت اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کی ایک ڈائمنشن متعین کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ولی دکنی کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ نہ جانو خط تیرا کس بے خطا پر، نہ جانو خط تیرا کس بے خطا پر، چلا ہے آج فوج شام لے کر۔ اب وہ بے خطا فوج شام مضمون کو چھوڑیں کہ مضمون کیا ہے اس کا، لیکن اس کے اندر جو تشبیہات اس نے دی ہیں ان تشبیہات کے پیچھے ایک اتنا مضبوط نظام موجود ہے اور ایک اتنا مضبوط وہ واقعہ موجود ہے کہ اس کی کسی قسم کی ایکسپلینیشن کی اس کی ضرورت نہیں۔ جی بلکہ افتخار عارف صاحب موجود ہیں، خود آپ بھی غزل پڑھتے ہیں اور کچھ چیزیں جب وہ الفاظ آتے ہیں اور وہ غزل کا وہ ردم بھی جب آگے بڑھتا ہے تو وہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے انسپریشن، جیسے انہوں نے شکست اور فتح کی بات کی یا وہ ہمارے جو مروجہ پیمانے ہیں ان کی بات کی، تو اب یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو نہ صرف آپ کی شاعری اور ادب کی حوالے سے وہ چیزوں کو ریڈیفائن کر رہا ہے، یہ ہمارے ان الفاظ کے مفاہیم کو بھی ریڈیفائن کر رہا ہے۔ بہت وہ میں اگر افتخار عارف صاحب کا شعر صحیح طرح پڑھ سکوں، وہ ظاہر ہے یہ خود سے درست فرما دیں گے، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ اب اس شعر کی آپ کیفیت کو دیکھیں نا تو یہ بالکل ویلیوز کو بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جناب افتخار عارف صاحب، آپ کا عالمی ادب پہ آپ کی نظر ہے، اردو ادب پہ کربلا کے جتنے اثرات ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی اور ادب پر کسی اور واقعے کے اتنے، ورنہ جو اساطیری وہ سلسلے ہیں وہ تو اور جگہ بھی ہیں اور کافی چیزیں ادھر بھی موجود ہیں، لیکن یہ کیونکہ حقیقی واقعہ ہے، اس نے جو اثر ادب پہ کیا اور پھر ادب جنہوں نے پڑھا اس معاشرے پہ جو کیا، وہ میرا خیال ہے اس کا کوئی مثال دوسری نہیں ہے۔ دنیا کا جو بھی بڑا ادب ہے اس میں جو رشتے ہوتے ہیں جی ان کا بہت اثر ہوتا ہے اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ریلیشن شپس کیسے ڈیفائن ہوتی۔ ہمارا جو جنوبی ایشیا ہے اس میں بڑی کتابیں لکھی گئیں، رامائن یہاں لکھی گئی، وہاں بھارت یہاں لکھی گئی، مگر وہ اساطیری قصے تھے، کہانیاں تھیں، مائتھولوجی اسے آپ کہیے۔ کربلا ایک حقیقی تاریخی واقعہ ہے اور یہ رول ماڈل فراہم کرتا ہے، اور رول ماڈل کیا فراہم کرتا ہے؟ رہبر کیسا ہونا چاہیے، قائد کیسا ہونا چاہیے، پھر بھائی کیسا ہونا چاہیے، بہن کیسی ہونی چاہیے، بچے کیسے ہونے چاہیے، دوست کیسے ہونے چاہیے۔ تو سارے جو بھی ایکویشنز ہو سکتی ہیں انسانی رشتوں کی، اس سب کے رول ماڈل کربلا میں موجود ہیں، اور یہ سب حقیقی کردار ہیں اور ان سب کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ چنانچہ کوئی ایک واقعہ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ جس میں اس قدر ویلیو سسٹم ایک پوری، جیسے حمید نے کہا کہ پوری تہذیب غم ہے جو آپ کو کربلا کے واقعے میں۔ دوسری ایک اور نقطہ نظر سے بھی اگر آپ دیکھیے کہ مرثیہ نگاروں سے پہلے کی اردو شاعری اور مرثیہ نگاروں کے بعد کی اردو شاعری، تو جو زبان ہے
اس میں کس قدر تبدیلیاں رونما ہوئیں اور کس قدر صاف ہوئی، یہ آپ اگر ایک خط کھینچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میر انیس اور مرزا دبیر کے بعد کی اردو شاعری اور لغت کے اعتبار سے، اور دیکھیے کسی اور یعنی کسی اور صنف کو آپ لے لیجئے، اس نے اس قدر لفظ فراہم نہیں کیے جی جتنے مسیح نے فراہم کیے. بالکل سے اتنے شاعر، دیکھیے میر کا تو کوئی جواب نہیں ہے، غالب کا کوئی جواب نہیں ہے، اقبال بے مثال شاعر ہیں، مگر انیس اور مرزا دبیر اور سلیس اور اونس اور شاد عظیم آبادی اور علی محمد عارف اور دولہ صاحب عروج اور پیارے صاحب رشید اور آرزو، اور جو پچھلے 60-70 سال ہمارے ہیں یعنی پاکستان کے آل رضا اور صاحب اور نسیم امروی اور صفدر حسین اور قیصر بارہوی، اور نیچے آ جائیے صبا اکبر آبادی اور امید فاضلی، اور نیچے آ جائیے مصطفیٰ زیدی اور حسین کاظمی، محسن نقوی، یہاں اور آئیے تو ہلال اور اختر عثمان، اور یہ سارے شاعر جو ہیں ان کو دیکھا جانا چاہیے. آپ نے اپنا نام نہیں لیا، لیکن ظاہر ہے سب سے بڑا نام تو آپ کا ہے. میں تو اپنے طور پہ میں نے لکھا، اور کوئی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی کہ اپنے بارے میں گفتگو کرے، مگر ابھی جیسے شکیل نے کہا کہ جو استعارہ ہے، جی اب مثلا سبھی نے اس کربلا نے دیکھ لیا، اس قافلے نے دیکھ لیا، عبداللہ علیم کا شعر کربلا نے دیکھ لیا، اب رہ گیا ہے شام کا بازار دیکھنا. ابھی ایک زمانہ تھا جب فوجی حکومت تھی اور ضیاء الحق کے زمانے میں یہ شعر لکھا گیا. بالکل اسی طریقے سے حسن نثار کا بہت ہی مشہور شعر ہے کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. تو بے شمار غزل کے ایسے شعر ہیں، اور ابھی ولی کا شعر شکیل نے پڑھا، اور ان کے بعد ایک بہت ہی مشہور شعر ہے میر کا، شیخ پڑھے محراب حرم میں پہروں دوگانہ پڑھتے رہیں، ایک سجدہ وسط ایک تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں، ہے نہیں زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم میں اٹھایا نہ گیا. اور ہمارے زمانے میں مولانا مصطفیٰ جوہر کا شعر اسلام زندہ ہوتا ہے، یہ تو سبھی پڑھتے ہیں. ہمارے مولانا سلیمان ندوی کا ایک شعر ہے کہ 1000 بار مجھے لے گیا ہے مختل میں، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مختل میں، وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں ہے. ہر انسان کے جسم میں لہو کی ایک ایسی بوند ہوتی ہے جو اس سے تقاضا کرتی رہتی ہے کہ کلمہ حق کہے. اب یہ حمید بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں گے کہ ہمارے زمانے میں کربلا پہ بہت کہانیاں لکھی گئی، اور یعنی چھوٹا سا ناول ہے اس میں چغتائی کا، اس کا نام ہی یہی ہے ایک قطرہ خون. ابھی میں کسی ایک کتاب کی تقریب رونمائی میں گیا، آوازوں کا شور، اس کی ایک کہانی تھی شیلہ حسنین کی، جو مہدی جو 7ویں محرم کو جو حضرت قاسم کے حوالے سے وہ تھی. تو بے شمار ایسی کہانیاں لکھی گئی ہیں پریم چند سے لے کر، اور ہے ہمارے زمانے تک اس کو موضوع بنایا گیا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس سے متاثر ہو کے لکھی گئیں. اور قید خانے میں تلاتم ہے کہ ہند آتی ہے، جو قرۃ العین حیدر کا ناولٹ جو ہے. تو مطلب کہ اچھا شاعر اگر آپ فہرست بنائیں تو غزل کے بڑے بڑے شاعر ہیں. اچھا چلیے موازنہ نہیں کرنا چاہیے، مگر جتنے یہ تو ایک بالکل یہ تو لفظوں کا کاروبار ہے نا. جی بالکل صحیح، لفظوں کا کاروبار ہے، مضامین کا کاروبار ہے، خیالات. اچھا اس میں گنجائش کم ہوتی ہے. اساطیری جب کہانی ہوتی ہے تو ہومر تو کوئی بھی لکھ سکتے تھے، ان کی مائتھالوجی تھی، اور وہ لکھ سکتے تھے. رامائن میں اور مہا بھارت میں خیالی چیزیں وہ لکھی جا سکتی تھی. یہاں تو آپ کے سامنے کردار ہیں. اچھا یہاں یہ بھی ہے کہ مثلا آپ لبرٹی نہیں لے سکتے، یعنی آپ احترام محترم کردار ہے. اگر آپ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں لکھ رہے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں لکھ رہے ہیں،
جان کے بارے میں بھی اگر آپ لکھ رہے ہیں، حر کے بارے میں بھی لکھ رہے ہیں، تو ایک دائرے سے آگے نہیں جا سکتے. تو جو کچھ ہے، اچھا کچھ تو تاریخ ہے، کچھ مقاتل ہیں، کچھ روایتیں ہیں، سب سے ملا کر ایسے کردار تخلیق کیے گئے، ایسی کہانی اور ایسے پس منظر بنائے گئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور زبان میں اس طرح سے نہیں ہوا ہوگا. اچھا میں حمید شاہی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کربلا کو پڑھتے ہیں اور وہ ظاہر ہے مصائب کی ایک داستان ہے، انسانی جذبات کو یعنی بہت ٹچنگ ہے، تو شاعر پہ تو وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور شعر ہوتے ہیں. لیکن جو نثر نگار ہے اس کا نثر نگار کا معاملہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے. اسے بیٹھنا پڑتا ہے، کچھ سنوارنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، شاید کچھ زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. میرے خیال سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. یہ جو نثر اتنی متاثر ہوئی کربلا سے، میرا خیال سے دو شعراء بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے اختلاف نہ کریں، وہ تو شاعر کا تو ایک معاملہ ہوتا ہے نا کہ بس ایک اترتے ہیں مضامین اور وہ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ اس فریکوینسی پہ آ جاتا ہے. نثر نگار کا بھی ہوتا ہے، تخلیقی عمل وہ بھی ہے، لیکن بہرحال میرے خیال سے مشکل کام ہے. لیکن اس کے باوجود کربلا نے بہت زیادہ اثر ڈالا اور ہماری اردو نثر کے پس منظر میں کربلا ہمیں معجزن نظر آتا ہے. میں بالکل اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن ابھی چونکہ تاریخ کا انہوں نے حوالہ دیا تو میں اس پہ یہ بات ایک جملہ صرف ایک آدھ کہہ کے وہ آگے چلوں گا. دیکھیے ہم تاریخ عموماً اور بلکہ روایت یہی ہے کہ حکمران لکھواتے ہیں، جن کے پاس طاقت آ جاتی ہے وہی لکھواتے ہیں، اور یہ واحد تاریخ ہے جو وہاں کے مظلوموں نے لکھوائی. کیا بات ہے. اور وہ وہاں تک چلی ہے اور وہی حاوی ہوئی ہے. حالانکہ پیرل بیانیہ بنایا گیا، ایک پیرل بیانیہ بنایا گیا یا بنانے کی کوشش کی گئی بڑی مضبوط. پوری ایک پوری روایت ملتی ہے، وہ نظر آتی ہے. کتابیں آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ایک پیرل بیانیہ آپ کو نظر آتا ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. لیکن جو حاوی رہا، جو لوگوں کے دلوں تک پہنچا، یہ وہ تاریخ ہے جو کربلا سے چلی. جو آب زر سے رقم ہوئی تھی وہ داستان بھی مستند. کیا وہ جو آب زر سے رقم ہوئی تھی وہ داستان بھی مستند. وہ جو خون دل سے لکھا گیا ہے وہ حاشیہ بھی تو دیکھتے ہیں. کیا بات ہے. اب رہی بات یہ کہ یہ مشکل ہوتا ہے، یقیناً ایسا ہے. لیکن دیکھیے مثلاً مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں مرغزار ایک افسانہ لکھ رہا تھا، تو جب میں لکھتے لکھتے اس میں ایک بھائی کے چیتھڑے میں دیکھتا ہوں اس کے جسم کے، تو آخر پہ میں جب جہاں ختم کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کربلا کے علاوہ کوئی استعارہ نظر نہیں آتا تھا جہاں میں اس کو جا کے ختم کروں. تو آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے. اب دیکھیے ابھی ذکر کیا کربل کتھا کا ذکر ہوا، منشی پریم چند کا بھی افتخار صاحب نے ذکر کیا. کربلا کے حوالے سے انہوں نے ایک ڈرامے کے فارمیٹ میں انہوں نے پورا ناول لکھا. جی بالکل. اب دیکھیے اس میں مکالمے کیسے مزے کے ہوتے ہیں. ان مکالموں میں وہ خطاب کر رہے ہیں حضرت امام حسین کا، وہ جو ان کی طرف سے گفتگو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو فتح ہوتی ہے، یہ جو ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے اوپر خدا کا سایہ ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو یہ سایہ میرے پاس بھی ہے اور یہ آگے چلے گا. تو یہ ہے بنیادی طور پہ. دیکھیے وہ خود آپ ان کے پورے آپ اس ڈرامے کو پڑھ جائیے، وہ کردار سارے کے سارے انہوں نے وہاں سے اٹھائے. اسی طرح ابھی ذکر کر رہے تھے عصمت چغتائی کا ایک قطرہ خون کا. جی بہت بڑے مزے کی انہوں نے بالکل آغاز میں ایک جملہ لکھا ہے جناب امام حسین عالی مقام کا. وہ فرماتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خاطر جو خون بہا ہے، اس سمندر میں ہم ایک قطرہ ہیں، مگر بخدا آج یہ قطرہ طوفان بننے کا تہیہ کی ہوئی ہے. واہ واہ واہ. اچھا اس کے بالکل آغاز کے صفحات میں آپ دیکھیے ایک اور، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان 72 انسانوں کی کہانی ہے جنہوں نے انسانی حقوق کی خاطر سامراج سے ٹکر لی. بالکل درست. یہ 1400 سال پرانی کہانی ہے لیکن آج کی کہانی ہے. اب یہ دیکھیے کربلا کہاں سے چل کے کہاں تک آیا ہے، ہمیشہ ریلیونٹ رہا ہے کربلا. اس کے ساتھ انہوں نے ریلیونٹ کیا. تو کہانیاں آپ دیکھیے صرف ایسا نہیں ہے کہ کربلا کا جو ماحول ہے، مثلا میں نیرہ مسعود کی کتاب انیس پڑھ رہا تھا، کیا زبردست کتاب ہے وہ.
اب وہ آپ پڑھتے ہیں تو پھر انیس کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کے مرثیوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور لکھنؤ کے اندر جو مرثیہ خوانی ہے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس ماحول کا بھی ذکر ہوتا ہے. پھر آپ کربلا کے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ زبان کہاں سے بن کے ہمارے پاس پہنچ رہی ہے. اسی طرح ہی اب ایک بڑی اہم کتاب ہے جس کا ذکر میں کرنا چاہوں گا، تنقید کی کتاب، وہ گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے، سانحہ کربلا بطور شعری. جی جی جی. اور وہ کتاب شروع ہوئی تھی افتخار عارف کی شاعری سے. ان پہ انہوں نے مضمون لکھا پہلے، پھر انہیں خیال آیا کہ نہیں یہ موضوع تو بہت اچھا ہے، میں باقی شاعروں کو بھی اس میں شامل کر لوں. صحیح. تو انہوں نے باقی شاعروں کو شامل کیا. اس میں ایک پیراگراف وہاں سے ہمیں وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہم یہ پیراگراف ضرور سنیں گے اس بڑی اہم کتاب پہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا. ناظرین جلدی واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. کربلا نے اردو ادب پر جو اثرات مرتب کیے اور پھر ادب جس طرح معاشرے پر اثرات مرتب کرتا ہے اس پر گفتگو ہے. ہمارے ساتھ افتخار عارف صاحب موجود ہیں، جناب حمید شاہی صاحب موجود ہیں، شکیل جاذب صاحب موجود ہیں. آپ ایک بڑی اہم کتاب کا ذکر کر رہے تھے گوپی چند نارنگ کی، اور ظاہر ہے وہ تو اگر کتابوں کی فہرست بنائی جائے تو قدر حالیہ کتاب میں آئے گی، یعنی اردو ادب کی تاریخ کے حوالے سے. تو آپ کو اقتباس پڑھنا چاہتے تھے. جی میں دیکھیے پہلے تو یہ بتا دوں کہ گوپی چند نارنگ جو ہیں یہ بڑے معروف اسکالر ہیں، بہت بڑے نقاد ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو ہمارے حالیہ دنوں میں جو لوگ ہم سے بچھڑے ہیں، جن میں ان لوگوں میں یہ باقاعدہ سرکردہ آپ کہہ لیجئے وہ ہیں، ان کی بڑی خدمات ہے اور بہت انہوں نے بہت موضوعات پہ لکھا. اب جب اس موضوع پہ وہ لکھنے گئے تو اب دیکھیے وہ بہت اس کربلا کے واقعے کو پوری طرح دیکھتے ہیں، پھر زبان کے جو ہم نے سارے وہاں سے لیے ہیں ان کا وہ انالیسس کرتے ہیں. کرنے کے بعد وہ ہماری شعری تہذیب کا کیسے حصہ ہوئے یا اسے ہماری شعری تہذیب کو کیسے اس نے بدلا ہے، اور بطور خاص جو انہوں نے افتخار عارف صاحب کے حوالے سے گفتگو کی وہ بڑی اہم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے دیکھا جانا چاہیے. تو ایک پیراگراف میں وہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کس نظر سے کربلا کو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ راہ حق پر چلنے والے جانتے ہیں کہ صلاۃ عشق کا وضو خون سے ہوتا ہے اور سب سے سچی گواہی خون کی گواہی ہے. کیا خوب. تاریخ کے حافظے سے بڑے بڑے شہنشاہوں کا جاہ و جلال، شکو و جبروت، شوکت و حشمت سب کچھ مٹ جاتا ہے، لیکن شہید کے خون کی تابندگی کبھی ماند نہیں پڑتی. کیا بات. اسلام کی تاریخ میں کوئی قربانی اتنی عظیم، اتنی عرفہ اور اتنی مکمل نہیں ہے جتنی حسین ابن علی کی شہادت. کربلا کی سرزمین ان کے خون سے لہولہان ہوئی تو در حقیقت وہ خون ریت پر نہیں گرا بلکہ سنت رسول اور دین ابراہیمی کی بنیادوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سینچ گیا. سبحان اللہ. کیا خوبصورت لکھا. واہ 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 واہ. جناب شکیل جاذب صاحب، بات نثر کی ہو یا شاعری کی ہو، کہا تو یہ جاتا ہے کہ ادب انسان کو تہذیب عطا کرتا ہے، انسان کو قرینے اور سلیقے ادا کرتا ہے. جب ادب کربلا کے سانچے میں رہ کے لکھا جاتا ہے، کربلا سے انسپریشن لی جاتی ہے، تو خود اس میں کربلا کی جو اپنی ایک روحانیت ہے، کہتے ہیں نا کربلا ویلیو سسٹم ہو، حقوق ہو، خود خداوند قدوس کی ذات ہو، اس کی ایک تجلی گاہ ہے. وہاں پہ ہمیں یہ تجلیات نظر آتی ہیں. اس سے انسپائر ہو کے جب ادب لکھا جائے گا تو وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ادب ہوگا. تو اس ادب کو جو کربلا سے جس نے انسپریشن لی وہ پھر کوئی ڈیفرنٹ ہی قسم کا ادب ہوگا. بالکل عبدی صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. اور باقی زبانوں کا تو خیر میں بہت زیادہ مجھے اتنا علم نہیں ہے، اردو میں جو تھوڑا بہت پڑھا ہے تو اس حوالے سے جو شاعری ہوئی ہے، اور بالخصوص میں ذکر کرنا چاہوں گا مرثیہ کا، کہ اردو ادب میں، اردو شاعری میں مرثیہ ایک ایسی صنف ہے اور ایک ایسی جاندار ترین صنف کے طور پر یہ سامنے آئی ہے کہ
اسے دنیا کے کسی بھی ادب کی کسی بھی فارمیٹ یا کسی بھی فارم کے سامنے، حالانکہ اردو کی اپنی عمر جو ہے وہ باقی زبانوں کی نسبت سب سے کم ہے. صحیح بات. یعنی دنیا کی فارسی، عربی جتنی بھی زبانیں یہ ہزاروں سال پرانی زبانیں ہیں. اردو تو ابھی چند 100 سال بھی نہیں ہوئے اردو کو بطور زبان ڈیولپ ہوئے. لیکن یہ کربلا کا معجزہ ہے کہ مرثیہ جو اردو میں لکھا گیا وہ آپ چاہے ایپک اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے کوئی کسی بھی زبان کی کوئی بھی بڑی سے بڑی مارکۃ الآراء کوئی نظم اٹھا کر دیکھ لیں، اور اس کے مقابلے میں آپ انیس کا، دبیر کا، میر کا، کسی کا بھی آپ مرثیہ اگر آپ رکھیں گے تو وہ مرثیے کا پلڑا بھاری ہوگا. اور مرثیے نے صرف یہ نہیں کیا کہ ایک تو مرثیے کے اندر اگر ہم ادبی یا اس کے حساب سے دیکھیں تو بہت سارے فارمیٹ مرثیے میں آئے. ثلاثی کی شکل میں بھی آیا، رباعی کی شکل میں بھی آیا، مخمس کی شکل میں. سب سے معروف جو اب اس کی فارمیٹ اب چل رہا ہے مسدس ہے. اور یہ مسدس کو ایک ایسا یعنی اسے قبول عام حاصل ہوا اور ایک ایسا دوام حاصل ہوا کہ پھر انیس نے آ کر تو اسے بام عروج پہ پہنچا دیا. 4 مصروں کے بعد پھر جب 2 مصرے آتے ہیں نا، میں کہتا ہوں ایک مصرع ایسا ہے کہ اس کے اوپر آپ پورا ادب جو ہے وہ ایسی شان. نیزوں تھا ذوالفقار کا پانی چڑھا ہوا، سر کٹ رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی. ایسے مصرے ہیں یعنی انیس کے ہاں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے اور یہ ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی انسانی کاوش سے کیا ہوا کام جو ہے یہ نظر نہیں آتا. یہ جب تک تائید عزتی نہ ہو، جب تک ان پاک ہستیوں کی طرف سے آپ کو ایک خاص عطا نہ ہو، اس کے اندر ایک روحانیت آ جاتی ہے. یعنی وہ ایک ایسا پہلو اس کے اندر روحانیت کا آ جاتا ہے. شاعری تو شاعری ہے، آپ اس کے اندر کیفیات لاتے ہیں، ردیف کافیات ملاتے ہیں، مضامین ملاتے ہیں، لیکن یہ جو ایک اس کے اندر ٹچ آتا ہے، ایک اس کے اندر عنصر آتا ہے روحانیت کا کہ آپ پڑھتے ہوئے بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. پڑھتے ہوئے بے اختیار آپ کا دل جو ہے وہ اس ماحول میں چلا جاتا ہے، اس فضا میں چلا جاتا ہے. تو یہ معجزہ ہے میں سمجھتا ہوں اس واقعہ کربلا کا، مرثیے کی شکل میں جو ہمارے سامنے آیا. پھر اسی طرح سلام جب ہم دیکھتے ہیں یا نوحہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ نوحہ کو تو پھر باقاعدہ مجالس میں اور پھر مجالس کے بعد ماتمداری میں اور ان تمام سلسلوں میں پھر ایک خاص طرح سے اس کی وہ لے بننا اور اس کے ساتھ وہ ہونا، تو وہ بھی ایک پوری ایک صنعت اور ایک خاص جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ شاید کہیں اور وہ شاید کہیں اور آپ کو جو ہے وہ نہیں مل سکتا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف خالی یہ نہیں ہے کہ کربلا کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ یا اس میں کوئی وہ بھی آیا، الفاظ زبان کا دامن بھی وسیع ہوا، ہمارے کیفیات کے اندر بھی جو ایک وہ آئی، ایک اس کی ایک ایسی روشنی، روحانی روشنی آئی کہ اس نے اس چیز کو سب سے ممتاز کر دیا، ایک سب سے الگ کر کے ایک بالکل الگ چیز کے طور. اور ابھی جب افتخارات ہمارے پاس ہیں 2-3 منٹ، ہم نے ایک پروگرام اور کرنا ہے. آپ ایسی شخصیات موجود ہیں تو بات تو ختم ہوتے نظر نہیں آتی، اور پھر بات بھی کربلا کی ہو. افتخار عالم صاحب 2-3 منٹ ہیں ہمارے پاس، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ایک پروگرام اور کرنا ہے جس پہ ہم اصناف کے حوالے سے بات کریں گے. میں چاہ رہا ہوں اگلے پروگرام میں آپ کچھ بتائیے گا، ابھی ہم کچھ سننا چاہ رہے ہیں آپ سے، کچھ سنا دیجئے 2 یا 3 منٹ ہیں ہمارے پاس. حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا. کیا کہنے. حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. کوئی بھی ہو، کسی نسب کا ہو، کسی طرف کا ہو، کوئی بھی ہو، کسی نسب کا ہو، کسی طرف کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں. سبحان اللہ. جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا. کوئی بھی ہو، کسی طرف کا ہو، کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا. صدائے
استغاثہ حسین کے جواب میں، ہائے صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی لکھا گیا وہ بے اثر نہیں بے اثر کیا بات، کیا بات، صدائے استغاثہ سبحان حسین اللہ، کے سبحان جواب اللہ، میں بے شک جو حرف بھی لکھا گیا وہ بے اثر نہیں وہ بے اثر نہیں رہا۔ سبحان اللہ، حسین تم نہیں رہے، ہاں تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ بہت شکر گزار ہوں جناب افتخار عارف صاحب آپ کا، جناب محمد حمید شاہد آپ کا، جناب شکیل جاذب صاحب آپ کا۔ ناظرین، آپ نے پروگرام کربلا کے اردو ادب پر اثرات کے حوالے سے گفتگو سنی۔ اگر ہمیں ایک ویلیو بیسڈ سوسائٹی رکھنی ہے جس میں انسانیت ہو، جس میں اخلاق ہو، جس میں آنیسٹی ہو، جس میں ڈیڈیکیشن ہو، جس میں سنسیئرٹی ہو، جس میں خلوص ہو، اور پھر سب سے بڑے جو آج سب سے بڑھ کر آج جس کی ضرورت ہے روحانیت ہو، تو ہمیں کربلا کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور کربلا ہی سے بہترین ادب تخلیق ہوگا اور اسی سے ایک شاندار معاشرہ بنے گا۔ ایک پروگرام ہم انشاءاللہ کربلا کے اثرات کے حوالے سے اردو ادب پر جو ہوئے گفتگو کریں گے۔ اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان۔